اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ آیات 19 اور 20 ترجمہ ہے، اور ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش پڑ رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیری ہے اور گرج اور بجلی دیتے ہیں، یعنی یہ منافقین انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ سورہ بقرہ کی آیات 8 سے 20 تک منافقین کی نشانیاں اللہ تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان دو آیات میں بھی منافقین کی نشانیاں ہیں۔ منافقین بھی دو قسم کے تھے، ایک تو قسم وہ جس میں دل سے انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور صرف کسی مصلحت کے تحت اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن دل سے سچے اور پکے کافر تھے۔ اور دوسرا گروہ منافقین کا وہ تھا جو بعض اوقات اسلام لانے کی سوچ بھی لیتے تھے اور اسلام کے بارے میں تذبذب کی کیفیت میں تھے، یعنی کبھی کفر کا جو ہے دل میں پکا کر لیتے، اور کبھی جو ہے ان کے دل میں ایمان لانے کی طلب آ جاتی، تو کبھی اس طرف تھے اور کبھی اس طرف تھے، یعنی بعض اوقات ایمان لانے کا ارادہ بھی کر لیتے، لیکن پھر جب ان کے سامنے دنیا کے تقاضے اور دنیا کے اغراض آ جاتے تو پھر دوبارہ سے کفر اپنے دل میں بٹھا لیتے۔ تو آیات 19 اور 20 میں اللہ تعالی شانہ نے یہ جو دوسرا منافقوں کا گروہ ہے اس کی مثال بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہو، اور بارش انتہائی تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس بارش میں بجلی بھی چمک رہی ہے اور گرج کی آواز بھی آ رہی ہے، یعنی گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، بے تحاشا تیز بارش ہے۔ تو یہ منافقین جو ہیں جب کڑک کی آواز سنتے ہیں، جب بجلی کی کڑک سنتے ہیں تو اپنے موت کے ڈر سے جو ہے وہ انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا جو ہے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور جب ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے تو پھر یہ موت کا ہی ڈر ان کو ہوتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، اور جو ہے اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنی بجلی کی کڑک سے بچانے کے لیے انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس بجلی کی آواز بھی نہ آئے، اور دل میں ان کے خوف بھرا ہوا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، موت نہ ہمیں آ جائے، یعنی اتنا زیادہ ان کے جو دل ہے وہ بیمار ہے، یعنی کفر کے مرض سے اتنا بیمار ہے کہ وہ ان کو خوف آ رہا ہے اپنی موت کا، کیونکہ مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی موت سے ڈرتا نہیں ہے، کہ مسلمان کے لیے جو موت ہے وہ تو بلکہ خوشخبری کی مانند ہے، ایک مومن کی موت خوشخبری ہے۔ تو کفر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کو موت سے بے تحاشا ڈر لگتا ہے۔ تو یہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ یعنی کہ بالکل اندھیرا ہے، بجلی ہو رہی ہے، کڑک کی آواز بھی ہے، چمک بھی ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور ان کو اپنے موت کی پریشانی لگی ہوئی ہے اور اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اور تو کچھ یہ کر نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں آیت 20 میں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ
بہت قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ان کی آنکھیں جو ہیں یہ ان کو اچک کے لے جائیں، یعنی آنکھیں نکال لیں یا آنکھوں کا نقصان کر دے۔ یعنی بجلی اتنی تیزی سے چمک رہی ہے کہ ان کی آنکھیں بھی جو ہیں بینائی اس کی ضائع ہو سکتی ہے اس بجلی کی چمک میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب بھی بجلی چمکتی ہے کلما اضاء لہم، کہ جب بھی وہ بجلی جو ہے ان کے قریب یا ان پر چمکتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں کہ اب روشنی ہو گئی، کچھ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو اب وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب جو بجلی ان پر وہ بند ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، تو قاموا، تو پھر یہ کھڑے رہ جاتے ہیں کہ اب تو کوئی روشنی ہے نہیں تو اب کیا کریں۔ یعنی کہ بالکل کیفیت ایسی ہے کہ بے تحاشا محتاجی کا منظر ہے ان منافقوں کا، کہ جو کہ اپنے کبھی اسلام لانے کی سوچتے ہیں اور پھر واپس سے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، تذبذب کی کیفیت میں ہیں۔ تو بے تحاشا جو ہے محتاجی اور قسمہ پرسی کا سما ہے، یعنی ان کے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اب اگر روشنی ہوگی تو چل پڑیں گے، روشنی نہیں ہوگی تو جناب یہ کھڑے رہ جائیں گے، تو کیونکہ اپنے ایمان کو یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کان اور ان کی آنکھیں اچک لیتے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو بالکل اپاہج کر دیتے، آنکھیں بھی ان کی جاتی اور سننے کی صلاحیت یعنی کان بھی چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کسی حکمت کے تحت ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اپنی گمراہی میں مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ کبھی توبہ کر کر اللہ کی طرف پلٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دم سے بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر اچھی طرح قادر ہیں کہ ابھی سے ہی ان کو موت دے دیں، ابھی سے ہی ان کو عذاب شروع کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت جو ہے وہ دنیا کا نظام جو ہے چلنے دیتے ہیں، انسان کو اختیار دیتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری جو ہے وہ کس قدر محتاجی کی کیفیت ہے، کہ انسان یعنی کسی حال میں کسی چیز کا بھی کسی کا بس نہیں، اس کا نہیں رہتا، یعنی انسان کا کسی چیز پر بس نہیں رہتا، کوئی طاقت نہیں رہتی، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو بجلی کی چمک ہو گئی، آوازیں ہو گئیں، تو اس سے بھی وہ ڈرتا ہے، خوف آتا ہے اس کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کو موت کا ڈر لگنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ انسانیت کے دائرے میں ہی وہ غالباً نہیں رہتا ہے، یعنی اس قدر وہ کمزوری کی کیفیت ہے کہ ایمان کا نہ ہونا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت سوچ بچار کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں چاہیے مسلمانوں کو کہ بھئی اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی فکر کریں، چاہے ذکر سے ہو، چاہے ایمان کے حلقوں سے ہو، چاہے علماء کے بیانات سننے سے ہو، اور علماء سے پوچھا جائے کہ بھئی ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ رکھیں تاکہ اس طرح کی جو ہے وہ بزدلانہ کیفیات ان سے ہم بچ سکیں اور دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کفر اور نفاق جو ہے وہ کیا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک ہی محدود تھا یا بعد میں بھی ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس میں بہترین طریقے سے اول درجے میں پتہ چل جاتا تھا یقینی طور پہ اوپر کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ منافق نہیں ہے، یعنی دلی کیفیات کا جو معاملہ ہے، دلی کیفیات کے بارے میں اطلاع ہو جایا کرتی تھی، قطعی طور کے اوپر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقعی میں فلاں شخص منافق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی باتوں سے یا کسی کے عمل سے اسلام کے جو قطعی عقائد ہیں، جو ضروریات دین ہیں، جن کے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، تو اگر ان عقائد میں کسی بھی انسان کے قول اور فعل سے ان عقائد کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو جائے یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر ہو جائے اور پھر مستقل ہوتا رہے، ایسا نہیں کہ کسی نے غلطی میں کر دیا تو ہم نے کسی کو کافر کہہ دیا نعوذ باللہ، بلکہ مستقل ہوتا رہے اور اس کے یہ چیز عملاً ظاہر ہو جائے، اس کی علامت ظاہر ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کو بھی منافق کہا جائے گا۔ الغرض یہ کہ اگر کسی نے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس میں کسی نے کوئی تحریف کر دی، یعنی کوئی تبدیلی کر دی اپنی طرف سے، کوئی ایک عقیدے کو بدل کر کوئی
نیا عقیدہ بنا لیا یا کسی عقیدے پر مذاق کیا، استہزاء کیا، تو یہ شخص جو ہے نا یہ منافقوں میں شامل ہوگا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں بنیادی، جو ضروریات دین ہیں، اس میں یا تو وہ تحریف کرتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے یا ان کے بارے میں غفلت برتتا ہے اور ان کو جو ہے ان کے خلاف عمل کرتا ہے۔ تو ایسی علامات اگر مستقل ظاہر ہو جائیں تو ایسے شخص کو منافق قرار دیا جائے گا، اور قرآن مجید کی اصطلاح میں ان کو ملحد بھی کہا گیا ہے، اور احادیث میں ایسے لوگوں کو زندیق کہا گیا ہے۔ اور اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسے شخص کو بنیادی طور پہ کافر ہی کہیں گے، تو منافق کا اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس کو منافق کا نام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔